بارگاہ میں کیا شان ہے اس بندے کی، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ جس بات پر بھی اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لے، اے اللہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس کو بچہ عطا کر دے، اس کو کینسر ہو گیا ہے شفا عطا کر دے، اس کو رزق نہیں ہے اس کو فراخی عطا کر دے، اس کا گھر نہیں ہے صاحب گھر کر دے اس کو، تو بخاری شریف کی حدیث ہے لا ابرہ، اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ حوالے تو اور بھی ہیں لیکن بخاری شریف کو ذرا پریفر کیا جاتا ہے نا زیادہ، اس لیے میں ایک حوالہ اس کا دے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، تو یہ عبد معزون ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے بندے عبد معزون ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی عبد عابق نہیں ہونا چاہیے کہ بھگوڑے ہو جائیں، مسجد سے نماز میں نہ جائیں، یا جھوٹ بولنے لگ جائیں، چغلی کریں، غیبت کریں، آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اب ختم کرتے ہوئے گفتگو کو، قرآن کریم کے 3 مقامات ہیں، ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اور ان کو بھی آپ سمجھیں کہ سلوک کے حوالے سے ہے۔ وہ قرآن کریم نے یہ صوفیاء کرام کا جو سلوک ہے وہ مقامات کی نشاندہی کی ہے، تو ظاہر ہے کہ باٹم سے انسان چلتا ہے پھر اوپر جاتا ہے سلوک طے کرتا ہوا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی شان الگ ہے، جو جیسے قبلہ حساو رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے دادا مرشد خواجہ کرامت حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ قلب سے سبق نہیں دیا تھا، لطیفہ روح سے اسٹارٹ ہوا تھا آپ کا سبق، وہ پیدائشی طور پر طے تھا۔ اسی طرح نہیں سوچ صاحب، یہ جنرل بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، وما ابرئ نفسی، یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، انسانوں میں سب سے ٹاپ پہ جو جماعت ہے، اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام، کہ میں اس نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو کھینچتا ہی برائی کی طرف ہے، اس کی سرشت، اس کی جبلت، خاصیت، اس ودیت ہی اس کے اندر یہ چیز، یہی امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ گناہ کی طرف جلدی دوڑتا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ خاص جیسے کہتا ہے نا کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، کہ تختے پہ بٹھا کے دریا میں ڈال دیا، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، خبردار بھئی کوئی قطرہ چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے کپڑوں پہ، تقوی اسی کا نام ہے۔ تو نفس امارہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ آگے فرمایا الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ بچاتا ہے۔ جب مائی زلیخا کا واقعہ 7 کمروں کے اندر لے گئیں، وہ قرآن کریم میں درج ہے، یعقوب علیہ السلام کی، دیکھیں مرشد وہاں پہنچ گئے، ان کے مرشد بھی ہیں یعقوب علیہ السلام، والد بھی ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے گناہ کا اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے۔ تو مفسرین نے فرمایا دلیل کیا تھی کہ جدھر دیکھتے یعقوب علیہ السلام دکھائی دیتے اور منہ میں انگلی دبائے ہوئے تھے۔ خبردار، بس یوسف علیہ السلام ٹرن ہوئے، گناہ کی طرف پشت کر لی کہ یا اللہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ بندے کا کام تھا۔ تو ہمیں جو بندے کی ڈیوٹی ہے دوستو، اس کا ارادہ کر لیں آج کہ جو بندگی کا تقاضا ہے، جو شان بندگی ہے، جو شان عبدیت ہے، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں،
اور چاہتے یہ ہیں کہ بس جو شان بندہ نوازی ہے وہ بارش کی طرح برستی رہے ہم پر۔ ایسا نہیں ہے، پہلے ڈیوٹی ہے پورا مہینہ، پھر تنخواہ ملتی ہے دوستوں، اس کا اصول بھی یہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام ٹرن ہوئے، گناہ کی طرف پشت کر لی اور چلے، ابھی دروازے کے قریب نہیں پہنچے تالا ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اور بعض علماء نے تو فرمایا دروازہ ہی گر گیا نیچے، اگلے کمرے میں پہنچے وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہیں نہیں ٹوٹے، ہر مسلمان کے لیے سبق ہے، تم جس گناہ سے پشت کر کے الٹے پھرو گے کفل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مسلمان اللہ سے ڈرے گا اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال کے باہر لے آئے گا اس کو، اللہ کا وعدہ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے۔ نفس امارہ، اس میں انسان گناہ کرتا ہے، پھر فخر بھی کرتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے، شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، سامنے آتے ہیں نا جی میں نے ہی 100 قتل کیے ہیں، میں نے 50 کیے ہیں، اللہ معاف فرمائے، محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک کافر کو بھی بے گناہ کو قتل کرنا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے یہ، اور اس پر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، لیکن پھر جب اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، جیسے اب یہ محفل ہو رہی ہے، کوئی بات سن لی، اذان سن لی، اللہ والوں کے پاس بیٹھ گیا، آ کر خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورے پہ تشریف لے جاتے، کئی واقع سنے ہیں ہم نے تو بزرگوں سے، انگریز کئی آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے تو چہرے کی زیارت کر کے ہی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ کئی جو ہمارے بزرگ دوست ہیں پرانے، انہوں نے سنائی یہ بات ہے، اِذَارُهُ ذُکِرَ اللہ، حدیث شریف ہے کہ اللہ والے بہت سے وہ ہیں کہ انہیں تقریر کی بھی ضرور، ہم تو زور لگاتے ہیں نا، مطلب بڑے وہ حوالہ جات اور یہ وہ گزر رہے ہیں، چہرے پہ نظر پڑتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز تو اللہ والے کے چہرہ دیکھ لیا، آج ہی ہو سکتا ہے کہ آج ہی محفل میں کوئی اللہ کے بندے دل میں ارادہ کر لیا ہو، اعلان کی کیا ضرورت ہے، وضو کر کے نفل پڑھیں گے، اللہ سے وعدہ کر لیں گے جا کے، تو پھر وہ گناہ تو ہو جائے گا پھر بھی، لیکن وہ اندر ہلچل شروع ہو جائے گی، او ہو یہ غلط کام، میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں، یہ مجھے کام کرنے نہیں چاہیے، پھر ہو گیا، پھر دعا مانگے گا۔ اب اس کا نام ہے نفس، وہی ہے، پہلے جب اتراتا تھا اس کا نام تھا امارہ، اور 13ویں پارے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اب آ جائیے 29واں پارہ اور 30 سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بس ابھی یہ 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، میں کہیں آپ بوریت محسوس کر رہے ہیں، اصل میں آج کل کی پبلک ہے نا ذرا وہ شعلہ بیانی کے عادی ہو گئے نا لوگ، یہ ذرا وہ خشک ٹائپ کا ہے مطلب ہے، تو یہ اب بن گیا نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ اس نفس کی قسم کھا رہا ہے، کتنی دلچسپ بات ہے کہ گناہ ہے اس کے اندر، لیکن اب وہ اتراتا نہیں ہے، خوش نہیں ہو رہا، اب وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اے اللہ نکال مجھے اس دلدل میں سے۔ 2 صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسوسے والے لوگ سن لیں یہ بات غور سے، وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی یہ وسوسے تو جا ہی نہیں رہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، پھر مرید ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کہتا ہوں تو تم تو پھر حضرت جبریل بننا چاہتے ہو،
تمہیں تو مطلب فرشتہ بنا دیا جائے پھر. بھائی بشریت کا خاصہ ہے یہ، مرتے دم تک رہیں گے یہ. حدیث شریف میں ہے اللہ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ شیطان ابلیس کی جو کوشش ہے اس کو تو نے وسوسے تک ہی بند کر رکھا ہے. سمجھ آ گئی کہ وہ بازو پکڑ کے ہم سے گناہ نہیں کروا سکتا. تو کتنی کرم ہے اللہ کا. تو قاضی صحابیوں نے کہا حضور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسی بری بری باتیں خیال میں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی تو نہیں لگتی نا؟ وہ کہا جی بہت بری لگتی ہیں ہمیں. تو کہا جی ہمیں تو ایسا شک پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہ ضائع ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ ایمان ضائع ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی، تم پریشان ہو رہے ہو اس بات سے. کوشش میں لگے رہو، استغفار کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو. اور اس میں بڑی میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں. اگر انڈیا فوج ختم کر دے اپنی، آپ لوگ برقرار رکھو گے آرمی کو؟ ہاں جی فوجی صاحب بیٹھے ہوئے. جو بات ہے وہ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی اگر نفس اور شیطان کی چھٹی ہو جائے، آپ فرشتے، یہ نفس اور شیطان رہے گا، ان کا عمل دخل باقی رہے گا تو ہماری فائٹ رہے گی نا. تو وہ جو فائٹ ہے ہماری جد و جہد اور کوشش، اسی پر تو اجر ملے گا، اسی پر تو درجات ہیں. تو وہ بیماریاں، غربت، پریشانیاں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اگر سمجھ گئے تو آگے چلتے ہیں لاسٹ والے پوائنٹ پہ. سمجھ آ گئی؟ چلو الحمدللہ. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحت، فروٹ، جوانی، اولاد، گھر، یہ بھی نعمتیں ہیں، اور بیماری، تنگی، غربت، پریشانی، یہ ان سے بھی بڑی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن پچھلوں سے بھی پوچھا ہے آپ نے کہیں نکلتے وقت کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے؟ وہ بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے. اس کا ریزن بھی سن لیں، فلسفہ، کہ یہ دولت، گاڑی اور عہدہ یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے نفس اور شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو. بالعموم بندہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور جو یہ نعمتیں ہیں، بیماری، تنگی، پریشانی، یہ بالعموم بندے کو خدا کی طرف لے آتی ہیں. ایک افسر تھے میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اب میرے والی بیماری تھی میدے کی. ان کو آغا خان میں بڑے بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ اور دواؤں کی تھیلی درس دے کے اثر کے بعد میں نکلا. ضمیر صاحب تھے تو قاری خطیب صاحب بات ہیں، انہوں نے کہا ہاں بتائیں بھائی. بڑا میں پریشان ہوں، میرا معدہ نہیں ٹھیک ہو رہا، اور یہ ہے وہ سنائی اس نے ساری. وہ میں نے کہا جی ایک بات بتائیں آپ. کیا بات ہے؟ میں جب آپ بیمار نہیں ہوئے تھے، اونچا رنگ تھا نا ان کا، تو آپ جونیئر کو بارے میں کیا خیالات تھے؟ آپ چپ ایک دم تو سہم گئے وہ. یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا؟ میں صحیح بتائیں آپ. میں انسان کو انسان نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا بیماری کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کہتا ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی میں نے پوری سنت کے مطابق، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سجدوں کا نشان آ گیا پیشانی پہ، اور 5 وقت کا پکا نمازی ہو گیا. اور کا سپاہی تو کیا، جو یہ گٹر صاف کرتے ہیں نا اس کو بھی ادب سے ملتا. میں نے کہا اور چاہیے. میں نے اس کو ایک بات کی اگلی، میں نے کہا سر ایسا کیا کریں
اب دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس بیماری کو ہٹانا نہیں مجھ سے. تو نہیں یہ دعا میں نہیں کروں گا, یہ میں اتفاق نہیں کرتا آپ سے. اب آپ کی مرضی ہے جی, میں نے تو بتا دیا. ایک بندہ تھا, یہ ان کا قاسم بھائی جیسا نا کوئی جو بیماریوں سے محبت کرنا, وہ ایسا نہیں تھا, بعد میں شاید ہو گیا ہو, منور صاحب جیسا کہہ سکتے ہیں. اٹھتا بیچارہ, کوئی اس کی تمنا تھی 2 بجے اٹھتا اور 4 ساڑھے 4 بجے تک سجدے پہ سجدے, استغفار, عبادتیں. 10-12 سال گزر گئے, نہیں ملی وہ چیز جو مانگ رہا تھا. اس کی تھی وہ تمنا کوئی. یہ ایک دن کہتا یا اللہ 12 سال ہو گئے مجھے مانگتے مانگتے, تو آپ نے میری دعا ہی نہیں سنی. آج آواز آئی, بندے تو جب لحاف میں سے منہ نکالتا ہے نا, میں اس وقت سے ہی میری نظریں تیرے چہرے پہ ہوتی ہیں. تو دعا کی بات کرتا ہے, تیرے چپل بھی غور سے دیکھتا ہوں, تیرا ٹوپی ہٹانا دیکھتا ہوں, وضو کرنا دیکھتا ہوں, تیرے چہرے سے قطرے گرنا دیکھتا ہوں وضو کے, قیام دیکھتا ہوں, رکوع دیکھتا ہوں, تیرے سجدے تکتا رہتا ہوں میں. تو یا اللہ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر وہ چیز کیوں نہیں دیتا؟ کہا اس لیے نہیں دیتا, آج دے دوں نا تجھے, کل نہیں آئے گا پھر تو. میں کسے دیکھوں گا پھر؟ مجھے تجھ سے پیار ہو گیا, اس وقت میں کس کو دیکھوں گا پھر؟ میں اپنا بندہ ضائع کر دوں, پیارا بندہ, تو اس کے ساتھ, چیز کے ساتھ دل لگا لے گا. سمجھ آئیے بھائی کوئی 2-4 بندوں کو. تو ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں. اللہ اکبر. چلیں آخری بات کر کے ختم کر, بیچ میں اور باتیں آ جاتی ہیں. اب یہ صوفی صاحب کوئی میرا خیال ہے تصرف فرما رہے ہیں بیچ میں سے کوئی. میں تو کافی دیر سے ادھر نفس مطمئنہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ہے نفس لوامہ, جس میں ندامت شروع ہو. جب ہر بندہ ٹٹول لے کہ میرا نفس امارہ والا ہے, کہ نظر میں طہارت ہے یا نہیں ہے, پرسنٹیج کیا ہے اس کی, گناہ کر کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بچے کو میں نے سمجھا مائک کا کہہ رہے. اللہ اکبر. تو گناہ پر طبیعت خوش ہو وہ نفس امارہ ہے. اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا. لوامہ ہو جائے تو وہ قدر بہتر ہے, اور اس کے بعد بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے. جب لوامہ ہو جاتا ہے بندہ کوشش جاری رکھتا ہے, دعائیں کراتا ہے صوفیاء کرام سے, محفل ذکر میں جاتا ہے, پوسٹر چھپواتا ہے, تاریخ لیتا ہے, بھاگا بھاگا پھرتا ہے. اعتراضات کی طرف نہ جائیں, اچھائی کی طرف جائیں. دیکھیں اب ان محافل کے بارے میں لمبی, وہی بخاری شریف کی حدیث ہے لمبی. فرشتے, آپ جیسے مووی بناتے ہیں نا, فرشتے بھی بناتے ہیں, پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بنا لی, کہاں ہاں بنا لی, اچھا ٹھیک. اللہ فرماتا ہے سارے بخشے گئے. ان کے لیے دعا کرنی ہے سب نے, مطلب انہوں نے اہتمام کیا ہے نا. محمود ان کے صوفی صاحب کے رفقا نے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سیاحین کے لفظ ہیں حدیث شریف میں کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں, جہاں محفل مل گئی قطار سرکل بنا کے آسمانوں پر. ان کی تو غذا ہے یہ, اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کرتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے سارا, کہتے ہیں تم گواہ رہو, سارے بخش دیے. اب ایک فرشتے کو کوئی پرابلم تھا بتائیں, کہتا ہے یا اللہ ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا غور سے, جیسے اللہ معاف فرمائے ادھر سے وہ پتہ نہیں محفل میں یا دور ہے, ہنسنے کی آواز آ رہی ہے بار بار. اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے. تو جیسے ہوتا ہے کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی اور کسی مجبوری سے, ناراض نہیں ہونا بھائی, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, کوئی اور مطلب ہے کہ اس نے ذکر نہیں کیا, وہ تو بیچارہ بامرے مجبوری اس کو بیٹھنا پڑ گیا وہاں, تو وہ تو نہیں بخشا گیا نا.
اللہ نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ نہیں بخشا گیا وہ۔ اس بات کو غور سے سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، ہماری رحمت کا دریا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ہم قوم اور ہم الجلساء کے الفاظ بھی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو محبت سے آنے والے لوگ ہیں یہ اتنے سعادت مند ہیں کہ لا یشقى جلیسہم، ان کے قریب اس طرح کا بندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے، وہ بدبخت رہ سکتا ہی نہیں ہے، کوئی چپ کر کے بیٹھا رہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو محبت سے ذکر کرنے والے ہیں، بزرگوں کی دست بوسی کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کتنے آج کتنی ہماری سعادت مندی ہے، یہ محمود بھائی، برخوردار محمد نعیم، سارے رفقا جنہوں نے محنت کی، ہمیں نام یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس حلقے میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ فیضان کو خواجہ عبد الرحمن سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فیض ہے یہ، انشاءاللہ اس میں اور وسعتیں ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ تو جب بندہ وہ لگا رہتا ہے، اب دیکھو نا وہ جد و جہد کی بات آ گئی کہ ڈیوٹی پہلے ہے، والذین جاہدوا فینا، تم کوشش کرو گے، لنہدینہم سبلنا۔ اب یہ جیسے اب ہمارا تعلق بنائیے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ تم کوشش کرو گے، لنہدینہم سبلنا، راستے ہم بنا دیں گے۔ تو بندہ لگا رہتا ہے، اب اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب آپ 30ویں سپارے میں آ جائیں، والفجر ولیال عشر، آخری آیات۔ اے نفس لوامہ، جو امارہ سے سفر شروع ہوا تھا پھر لوامہ کی کیفیت بن گئی تھی، تو نے کوشش جاری رکھی تھی، اب ہم تیرا بازو پکڑتے ہیں، اب ہماری خصوصی مدد آ رہی ہے، اب ہم تجھے لے کر آتے ہیں، لوامہ کو ہم مطمئنہ بناتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اب جنت تو نیچے رہ گئی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جا تو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جب بندہ چشمہ لگا لیتا ہے، چشمہ، تو پھر اسے قرآن کی آیات دکھائی دیتی ہیں، چشمہ دکھائی نہیں دیتا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن چشمے کو بھول نہ جائے کہیں، اگر ہٹا لیں گے تو پھر نظر نہیں آئیں گی۔ تو شیخ کا واسطہ پھر بھی موجود رہتا ہے بیچ میں، جیسے ون ہے نا، ون، اب اصل طاقت ون میں ہے، آگے زیرو لگاتے جائیں تو رقم بڑھتی جائے گی، کروڑوں بن جائیں وہ، لیکن ون کو ہٹا دیں پیچھے سے سارے زیرو ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ مطمئنہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اندر سے اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دولت کی کوئی ریل پیل ہے، وہ اپنی جھونپڑی میں خوش ہے، عمدہ لباس والے گزر رہے ہیں، وہ اپنا سادہ لباس کے اندر، کاروں والے گزر رہے ہیں، وہ اپنی پرانی موٹر سائیکل میں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، یا اللہ سادہ لباس میں خوش ہوں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ارجعی الی ربک، اب تو پہنچ گیا ہے اپنے رب کے پاس۔ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر حال میں خوش رہے، دل مطمئن ہو اس کو۔ ایک مثال سنا دیتا ہوں، اللہ والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، سائیکلون جو ہوتا ہے سمندر کے اندر، طوفان آ گیا، خبر دی کہ جہاز آ گیا طوفان، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غرق ہو گیا ہوا۔ انہوں نے ایسے
مراقبے کی شکل میں۔ چند سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہا، جہاز غرق ہونے کی جب خبر ملی، الحمدللہ، لوگ پریشان کہ مال سارا جہاز غرق ہونے کی خبر ہے، یہ شکر کر رہے ہیں۔ پھر کچھ گھنٹے کے بعد کسی نے کہا کہ جی شکر ہے وہ بچ گیا جہاز، انہوں نے پھر ایسا کیا، الحمدللہ۔ کہا سرکار بچنے پہ تو شکر ٹھیک ہے، آپ نے غرق ہونے پہ بھی شکر کیا تھا۔ کہا ہم نے نہ غرق ہونے پہ کیا نہ بچنے پہ کیا، جب غرق ہونے کی خبر ملی دل کو چیک کیا تھا کہ اس نے ذکر تو نہیں چھوڑا، دیکھا تو اللہ کی طرف دھیان تھا، ہم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب جہاز بچ گیا پھر چیک کیا کہ اب خوشی میں تو دل نہیں بھول گیا اللہ کو، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہے مطمئنہ۔ اب اسی کی دو صفتیں آگے ہیں یہیں پر، راضیہ اور مرضیہ۔ اے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا، اب میں تجھے راضی کر دوں۔ اس میں پھر وہی بات ہے، اب بندہ مانگتا جاتا ہے، خدا عطا کرتا جاتا ہے، یہاں مانگے یہاں دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چلا جائے، برزخ میں ہیں اللہ کے بندے، دربار پہ بھی خیر لٹاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ہم سب کے قلوب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عشق اولیاء کرام سے منور فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر محفل نعت کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ مل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شریف اور ربائی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نعت خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے در ہے زبان، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر،
اللہ اکبر تو یاد آ گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈلنے لگی التجائے اشکوں میں ڈلنے لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑے گئے رویا غلاف کعبہ پکڑے گئے اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب بے اپنا کرم گئے بخشش کے طالب بے اپنا کرم گئے اللہ اکبر بڑی کعبے کی رونق کعبے کا منظر میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات پیچھے وہ آگے آگے تشریف لے آئیں اور حضور کی بارگاہ میں حضور پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس بھائی میں شامل ہو جائیے پڑھیے بس میرا ماہی صلی علی 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 مل کے پڑھیے بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی تو چاہے تو اشاروں سے اپنے تقدیر بدل دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت کاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا بس میرا ماہی صلی علی بس
میرا ماہی صلی اللہ، اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ اتنے کرم، اور کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، لج پال جدارک بالائے، لج پال جدارک بالائے، ان کون مٹاوڑ والائے، ان کون مٹاوڑ والائے، ساڑی ان کون نال لڑ گئی ہے، میری صوفیت الرحمن لڑ گئی ہے، صوفی علی اکبر لڑ گئی ہے، جڑا توڑ باوڑ والا ہے، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، ہم کو اپنی طلب سے زیبا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، تو فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ ہم شریف کا نذرانہ پیش ہو چکا ہے بلا تاخیر، ہمارے شہر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مشہور و معروف ثنا خان، ان کو ان اشعار کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تو پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تو خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ارے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ ملتمس ہوں شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خان، معزز مہمان ثنا خان جناب آصف طاہری صاحب سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائے، نعروں سے استقبال فرمائے۔